اپنا دین سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کے لیے جلسہ گاہ تشریف لائی ہیں اور علماء کرام کے نورانی بیانات سے استفادہ کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھیے، دعا نہیں بس حضرت مفتی عبدالباری صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے، آپ حضرات توجہ سے دیکھیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، عزیزاً اکرمہ جو شعر پڑھ رہا تھا اس میں مجھے ایک بات بہت زیادہ دل کو لگی، اس لیے میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، تمام رسولوں کے سردار تھے۔ یہ آسمان زمین کائنات کی ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی میں بنی ہے۔ آپ نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے۔ اب آپ سمجھ لیجیے، اس کے باوجود آقا کو مارا گیا، ستایا گیا، خون بہایا گیا، پتھر برسایا گیا، اونٹ کی، جانور کی اوجھری آپ کے سر مبارک پر ڈالی گئی، رسی آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو پھانسنے کی کوشش کی گئی، آپ پر پتھر اوپر سے پھینک کر دبا دینے کی کوشش کی گئی، ستایا گیا، آپ کی پیاری بیوی پر تہمت لگائی گئی، جیسا ابھی مفتی صاحب سنا رہے تھے آپ نے۔ یہ سب دکھ سہ کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ گالیاں سن سن کر بھی آپ نے دعائیں دی۔ پیاری ماں اور بہنوں، آپ بھی جس گھر میں رہتی ہیں، جس آنگن میں رہتی ہیں، جس سماج میں رہتی ہیں، آپ کو آئے دن ان مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کوئی عورت آپ کو کچھ کہہ دیتی ہے، کوئی مرد آپ کو کچھ بول دیتا ہے، آپ کے اوپر الٹے سیدھے کبھی کبھی گالیوں کے لوگ حملے کرتے ہیں گالیوں کے ذریعے سے۔ آپ ان کو یہی سمجھ کر معاف کر دیجئے کہ یہ نادان ہے، یہ نہیں سمجھا۔ آپ ان کے لیے رات میں دعا کر دیجئے، اس وقت بھی سن کر آپ دعا دے دیجئے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کے آنگن کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی آپ کے جاؤ کے ساتھ، اگر کوئی شوقن ہے تو شوقن کے ساتھ، پڑوسن ہے تو پڑوسن کے ساتھ ایک اچھی زندگی ہو جائے گی۔ اس کو آپ ضرور آج کے جلسے میں پیغام لے کے جائیں۔